لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيد المرسلين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یہ پہلا فرض تھا جو نازل ہوا عرش اعظم سے، یہ پہلا فرض تھا جو نازل ہوا عرش اعظم سے، اسی کی سب سے پہلے ہوگی پرسش ابن آدم سے، اسی کی سب سے پہلے ہوگی پرسش ابن آدم سے۔ جہاں صدق و یقین کے ساتھ ہوتا ہے قیام اس کا، جہاں صدق و یقین کے ساتھ ہوتا ہے قیام اس کا، وہاں تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے کام اس کا، وہاں تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے کام اس کا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا کام ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ایک بندہ اعتراض کرے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، سنتیں بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں گناہوں میں مصروف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ بے شک نماز گناہوں سے روکتی ہے، لیکن میں نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہوں، تو کیا یہ آیت نعوذ باللہ غلط ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ آیت غلط نہیں، بلکہ وہ نمازی غلط ہے۔ کیسا غلط ہے؟ کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا، وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں اس کا دھیان مال و دولت کی طرف ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں خیال اس کا کام کی طرف ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن خیال دنیا کی طرف ہے۔ ایسی نماز گناہوں سے اسے نہیں روکے گی۔ جہاں صدق و یقین کے ساتھ ہوتا ہے قیام اس کا، وہاں تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے کام اس کا۔ جب نماز صدق و یقین کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہاں یہ نماز گناہوں سے روکے گی۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا کہ باراں کے در لطافت تب عش خلاف نیست، باراں کے در لطافت تب عش خلاف نیست، در باغ لال روید ودر شور ابو مخص، در باغ لال روید ودر شور ابو مخص۔ فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی میں کوئی ہمیں شک نہیں، وہ بے شک پاک و صاف ہے، لیکن یہی پانی جب باغ میں برستا ہے تو وہاں گل اور لالہ اگاتے ہیں، وہاں پھول اگاتے ہیں، وہاں میوہ اگاتے ہیں، یہی پانی لیکن جب جنگل میں برسے، شور ابوم یعنی شوریلی زمین میں، بنجر زمین میں برسے تو وہاں کانٹے اگاتے ہیں، وہاں گھاس اور کانٹے اگاتے ہیں۔ تو ہم جہاں گھاس اگے تو ہم نہیں کہیں گے یہ پانی خراب ہے، بارش کا پانی خراب ہے، نہیں، وہ جگہ خراب ہے۔ تو جس کو نماز فائدہ دے تو ہم یوں سمجھے کہ وہ سچائی کے ساتھ، صدق و یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جس کو نماز فائدہ نہ دے تو ہم کہیں گے اس کی اپنی خرابی ہے، وہ سچے دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔
ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو نماز کا پورا پورا ثواب ملتا ہے، اور بعض لوگوں کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ان کو نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ، اور بعض لوگ ایسی بھی ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود ثواب تو نہیں ملتا، الٹا ان کو گناہ ہوتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سچائی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ رب نے فرمایا ویل ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ثواب نہیں ملتا، الٹا ان کے لیے ویل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نماز پڑھے، سجدہ رکوع صحیح نہیں کرے، سجدہ رکوع میں جلد بازی کرے، جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو نماز اللہ رب العزت جتنا چاہے نماز اوپر چلی جائے گی، پھر اس کو فرشتے چیتھڑوں میں باندھ کر، کپڑوں میں باندھ کر اس نمازی کے منہ پر ماریں گے، اور نماز اس نمازی کو بد دعا دے گی کہ اے شخص، اے نمازی، اے میرے پڑھنے والا، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، تجھے اللہ تعالیٰ برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ نمازی اس نماز پڑھنے والے کو بد دعا دے گی کہ اللہ آپ کو ہلاک و برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ہلاک کیا، تو نے میرے حقوق پورے نہیں کیا، تو نے سجدہ میں جلد بازی کی، رکوع و قوم سجدہ میں جلد بازی کی، جس طرح میرے حق تھا میرا حق ادا نہیں کیا، تعدیل ارکان کا خیال نہیں کیا، تو اللہ تجھے برباد و ہلاک کرے۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں تشریف فرما تھے، وہ شخص نماز شروع کر دیا، نماز سے جب فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور سلام کیا، السلام علیکم، حضور نے اس کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام۔ پھر اس شخص کو حضور نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ اے شخص تو لوٹ دوبارہ اپنی نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص جا کر نماز پڑھا، جب نماز سے فارغ ہو گئے دوسری مرتبہ حضور کے پاس آ گئے، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، پھر حضور نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا اپنی نماز دوبارہ پڑھ، اپنی نماز کو لوٹا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ تیسری بار، بعض کہتے ہیں چوتھی بار جب آ گئے تو وہ سمجھ گئے، آدمی سمجھ گیا کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ میری نماز میں کوئی خرابی ہے، مجھے بتائیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اس کے بعد پھر نماز شروع کریں، تو قیام میں جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں اطمینان حاصل کریں، پھر قومہ میں اطمینان حاصل کریں، پھر سجدہ میں جائیں گے تو کوے کی ٹھونگ کی طرح اپنا سر لگا کر پھر نہ اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی ٹھونگ مارنے سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے ٹھونگ مارنے سے منع فرمایا، یعنی نماز پڑھو تو سجدے میں جاؤ تو اطمینان کرو، کم از کم 3 تسبیح پڑھو، ایسے نہیں کوا جیسے چونچ مارتا ہے دانے کے لیے، چونچ مار کر جلدی اٹھاتا ہے، اس طرح سجدہ نہیں کریں۔ فرمایا کہ سجدہ میں اطمینان حاصل کریں، پھر جلسہ میں اس طرح آرام سے نماز پڑھیں، یہی نماز آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز میں آپ کا دل دماغ دنیا کی طرف ہے، اچھی طرح نہیں پڑھیں گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو یہ نماز آپ کے لیے ویل بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔